تاسیس کیسے ہو؟ زبانیں کھولنا بہت آسان ہے، بہت آسان۔ اس کو برا کہہ دیا، اس کو برا کہہ دیا، مرجے کو برا کہہ دیا۔ سنو، احسان مانو، احسان نہ معلوم کہاں ہوتے اگر یہ فقہا، یہ علماء ساری دنیا کی مصیبتیں اور مصائب جھیل کر اس فقہ اہل بیت کو اگر تم تک نہ پہنچایا ہوتا، پتہ نہیں کہاں ہو، اخباری ہو یا اصولی، میں سے بحث نہیں کر رہا، جو بھی ہے اخباری ہو، اخباری بتانا، اخباری مجھے بتاؤ، آپ بتائیے اخباری، چلیے بتا کر میں نے کاٹ دیا، آپ بھی کاٹ دینا بھائی، آپ بتائیے اخباری حضرات، یہ جو آپ حدیثیں لا رہے ہیں کس نے جمع کی ہیں؟ کس نے جمع کی؟ آپ نے ڈائریکٹ معصوم سے لیے؟ یہ خون جگر ہے فقہا کا، کبھی شیخ صدوق اول کا، کبھی شیخ صدوق ثانی کا، کبھی شیخ یعقوب کلینی کا ذکر آج آ گیا، ٹھیک نہیں تو کل آ جائے گا تفسیر شیخ مفید، خواجہ نصیر الدین طوسی، شیخ بہبہائی، اور پھر جس کا بھی ذکر کرنے جا رہا ہوں شیخ ابو جعفر طوسی، حسن بن محمد طوسی، ابو جعفر کنیت ہے ان کی۔ کتب اربعہ میں سے دو کے مؤلف ہیں، دو کے، جو ہماری چار کتابیں ہیں نا، الکافی پہلی کیا ہے؟ الکافی، دوسری من لا یعذر الفقی شیخ صدوق کی، پہلی شیخ یعقوب کلینی کی۔ چلیے ضمناً جلدی سے تذکرہ تو کر دیا نا، تفصیل بعد میں۔ اور دو کتابیں تہذیب الاحکام اور الاستبصار، دونوں کتابوں کا ایک مؤلف ہے، ایک۔ اب بتاتا ہوں کس حال میں وہ دو کتابیں لکھی ہیں اس نے، شیخ ابو جعفر طوسی، 4 صدی ہجری کا آخر، یعنی 381 ہجری کے بعد، اور 407 یا 8 ہجری میں انتقال ہوا۔ پیدائش تو خیر جلدی کی ہے کیونکہ شیخ مفید کے شاگرد تھے، شیخ ابو جعفر طوسی شیخ مفید کے شاگرد تھے قازوین میں، یعنی بغداد میں۔ پیدائش میرا خیال ہے کہ 354-55 وغیرہ کی ہوگی، خیر اگر بھولیا تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ کہ 4 صدی ہجری کا ہے واقعات۔ کرخ جلا دی گئی بستی، اجاڑ دیا گیا تشیع کو، پوری بستی خاک کر دی، یا مار دیے گئے، یا دجلہ میں بھا دیے گئے، یا بیچارے اپنی جانیں لے کے فرار ہو گئے۔ ہماری مساجد، مدارس، کتب خانے خاک کر دیے گئے۔ کرخ جیسی تباہی تاریخ میں نہیں ہوئی، عباسیوں کے دور میں اتنی بڑی تباہی ہوئی کرخ میں۔ ابو جعفر طوسی تن کے لباس کے ساتھ نکلے، بس لاکھوں کتابیں جلائی گئی، کتاب، ان کا کتاب خانہ بھی جل گیا، کچھ نہیں بچا ان کے پاس۔ کربلا چلے گئے، کرخ سے نکلے، نہیں بغداد سے نکلے، کہاں چلے گئے؟ کربلا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ توسل کرنے گئے امام حسین سے، کچھ دن وہاں رہے۔ اب میں بتا رہا ہوں نا کہ کیسے لوگ تھے، خدا کی قسم جگر چھل نہیں ہوتا جب لوگ اس طرح سے برا بھلا کہہ رہے ہوتے نا، 2-2 انچ کی زبان کھول لیتے جہالت کی وجہ سے۔ تمہیں کیا معلوم ان کی معرفت کیا ہے؟ میں نے دیکھا ہے، میں رہا ہوں، ہمارے مراجع کی جو اہل بیت کے ساتھ معرفت ہے نا، آپ کو گمان بھی نہیں۔ یقیناً 2-4 ایسے ہوتے ہیں، جعلی ہر زمانے میں ہوتے، میں نہیں کرتا، لیکن آپ کو نہیں معلوم، اگر ان کو معرفت نہ ہو، عرفان نہ ہو اہل بیت کا، یہ کسی پہلی منزل پہ بھی نہیں پہنچ سکتے، پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے سب مرکز سے وابستہ رہتے تھے، چمٹے رہتے تھے، یا مولا علی کے قدموں سے، ان کی قبر کی خاک، یا امام حسین کی قبر سے، یا مشہد میں امام رضا کی قبر سے، یا جناب فاطمہ معصومہ کی۔ وصیت نامے تو پڑھو مراجع کے کہ کیا کیا وصیتیں آخر میں کر کے جاتے ہیں۔ کچھ نہیں تو اردو میں مل جائے گا، آیت اللہ مرشی نجفی کا وصیت نامہ پڑھ لو کہ جس رومال پہ میں آنسو بہاتا تھا وہ رومال میرے سینے پہ رکھ دینا، میرے ساتھ رکھ دینا شفاعت کے لیے، یہ میری شفاعت کرے گا۔ اور مجھے پہلے جناب معصومہ کے حرم میں لے جانا، اور میرے کفن کی جو چادر ہے اس کا ایک سرا تابوت سے باندھنا، میرے اس سے جس میں میرا جنازہ ہے، اور ایک زری کے ساتھ باندھ دینا، اور علی اکبر کی رخصت پڑھنا۔ یہ وصیت لکھی ہوئی ہے۔ مرشی نجفی کی زبانیں کھولنا بڑا آسان ہے۔ آئیے بتائیں آپ کو کیا ہوا۔ وہاں سے نجف آئے، نجف غریب بستی، غریبوں کی بستی، شیعہ غریب، جگی نشین، چھوٹی سی آبادی، پہاڑ پر ہے نا نجف، نیچے دریائے نجف جانتے ہیں نا آپ، جو گئے ہیں غور کیا ہوگا، نہیں غور کیا تو غور کیجیے گا کہ وہ نیچے ہے زمین، یہ پہاڑ ہے، ایسے ہے سلسلہ پر، یہ نجف اوپر ہے، ٹیلے پر ہے آپ کا روضہ جو ہے۔ اب تو ظاہر شہر بن گیا نا، تو نقشہ بدل گیا، لیکن باہر ٹیلا تھا، ٹیلے پر یہ روضہ ہے آپ کا۔ یہاں آئے، میں نے عرض کیا تھا باب طوسی ہے نا، ایک مختلف نام ہے نا حرم کے دروازوں کے، ایک باب دروازے کا کیا نام ہے؟ باب طوسی۔ گئے ہیں نا آپ حضرات؟ اب غور کیجیے گا دوبارہ، آپ باب طوسی سے باہر نکلیے، یعنی حرم سے جب باہر نکلے نا، باب طوسی سے نکلیے۔ کیوں اس کا نام باب طوسی ہے بتا رہا ہوں، جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے سامنے کونے پہ بائیں ہاتھ پہ ایک مسجد اور مدرسہ نظر آئے گا، اس پہ لکھا ہوا ہے مسجد طوسی اور مکتب طوسی۔ وہیں شیخ طوسی کی قبر ہے، وہی مسجد ہے، اور وہی آپ کا مدرسہ تھا۔ یہاں جب کربلا سے آئے تو جھگی ڈالی، کچا سا مکان بنایا، کچھ نہیں تھا پاس، جھگی ڈالی، اور شیعوں کے بچوں کو لے کر آئے کہ اپنے بچوں کو مجھے دو، میں نے قرآن پڑھاؤں گا۔
تاکہ یہ جاہل نہ رہ جائیں. فکر ان کو کیا تھی؟ اپنا گھر ور جلوا کے آئے، سب لٹوا کے آئے؟ نہیں، یہ بچے اثاثہ ہیں تشیع کا. پڑھانا شروع کیا، درس و تدریس. غربت کا عالم یہ تھا، کون شہریہ دے، کون خرچہ اٹھائے، مطلب کو بچوں کو کھانا کھلائے. وہاں تو لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں تھا. یقین مانیں، رات کی تاریکی میں نصف شب میں یہ ابا ایسے سر پہ ڈال کے 2-3 طلبہ کو اپنے ساتھ لے کے نجف کی گلیوں میں وہ جو لوگ کھا کے پھینک دیتے تھے نا، تربوز کے چھلکے، خربوزے کے چھلکے، وہ سب سمیٹ کے لاتے تھے اپنی ابا رات کی تاریکی میں، تاکہ کوئی دیکھے نہیں، پہچانے نہیں. انہیں لا کے دھوتے تھے بچے اور طلبہ، اور وہ ساتھ مل کے دھوتے تھے، انہیں ابالتے تھے، وہ ان کی غذا تھی. زبانیں کھولنا آسان ہے، میں نے کہا نا. یہ حوض علمیہ کی بنیاد پڑ رہی ہے، اور جس حوض علمیہ کی بنیاد اتنے تقوی پہ ہو، پھر حق ہے نا. 1000 سال سے زیادہ ہو گیا، کوئی نجف کے قلعے کو سر نہیں کر سکا، کوئی حوض علمیہ کو شکست نہیں دے سکا. یہ اس ایک مرد بزرگ، معصوم نہیں، معصوموں کا غلام، جس نے ترویج مذہب اہل بیت کی، بچوں کو پڑھانا شروع کیا. حوض علمیہ کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے، شہرت بڑھتی گئی، لوگ آتے گئے. اس بے سر و سامانی کے عالم میں وہ قیامت تک کے لیے تشیع کو 2 تحفے دے کے جا رہا ہے. کتب اربعہ میں سے 2 اس کی ہیں، 2 کتابیں اس کی. یعقوب کلینی کی کافی، شیخ صدوق کی من لا یعذر الفقیہ، تہذیب الاحکام اور الاستبصار، دونوں اس کی، جو خاک نشین ہے، بوریا نشین ہے. ایک وقت کھاتا تھا، دوسرا کھانے کو نہیں ہوتا تھا. پھر جب زبانیں کھولیں گے ہمیں درد نہیں ہوگا، ہمیں اذیت نہیں ہوگی. اتنا احسان فراموش تو نہیں ہونا چاہیے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے صرف نصیحت اور وصیت پہ عمل کیا معصومین کی، کہ ہمارے نسلیں جاہل نہ رہیں، شیعوں کی نسلیں، ہمارے شیعوں کے بچے جاہل نہ رہیں. جہاں بھی گئے یہ علماء، جہاں بھی گئے یہ فقہا، حوض علمیہ کی بنیادیں کیوں ڈالی؟ تاکہ دنیا کے حملوں کا، نظریاتی حملوں کا مقابلہ ہو. جانوں سے قومیں نہیں ختم ہوتی ہیں، جانے کتنے مار دو، ہمارے کروڑوں مار دیے، نہیں ختم ہوتے. نظریاتی قلعہ مضبوط ہونا چاہیے. ہم اس لیے آج زندہ ہیں 14 صدیوں کے بعد، اور انشاءاللہ پہلے سے اچھے حالات میں زندہ رہیں گے، اور اچھے حالات میں نہیں. کیوں؟ نظریاتی قلعے مضبوط ہیں. اس لیے تو حدیث ہے کہ جب ایک عالم مرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے قلعے میں شگاف پڑ گیا ہو، اور پھر یہ شگاف قیامت تک پر نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری؟ یہ فقہ جعفری ایسے ہی آ گئی ہے. ہمیں تو بنا بنایا کام ملا بھائی. بنانے والوں سے پوچھو کہاں ہے شہید اول کی قبر، بتاؤ. کسی کو معلوم ہے ہی نہیں تو بتاؤ گے کیا؟ کہاں ہے شہید ثانی کی قبر، بتاؤ. ہے ہی نہیں تو بتاؤ گے کیا؟ کسی کو جلا دیا گیا، راکھ اڑا دی گئی، کسی کو پتھر، بھاری بھاری پتھروں کے ساتھ باندھ کے سمندر میں پھینک دیا گیا. زندانوں میں رہ کے کام کرتے رہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے کتاب لکھ رہے ہیں کہ لوگ بغیر ہدایت کے نہ رہ جائیں. شیعہ علماء اور شرع علماء جو پڑھائی جاتی ہے وہاں پہ کتاب حوض علم میں، اس کے بغیر تو معمولی مولوی نہیں بنتا، مجتہد بننا تو دور کی بات ہے. یہ سب کس نے لکھی؟ یہ وہ فقہا جو حفاظت کر رہے تھے، پاسداری کر رہے تھے عہد و پیمان کی. کس سے؟ اپنے امام سے جو عہد کیا تھا، اپنے امام سے جو عہد و پیمان کیا تو اس عہد و پیمان کو پورا کر رہے تھے. اب جب باطل حملہ کرے گا تو کس کی ذمہ داری ہے؟ سب سے پہلے بتائیے آپ سے، مجھ سے، ہم سب سے پہلے سب سے بڑی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ وہ جو نائب امام ہے، وہ جو مرجع ہے، بیچ میں لے آتے ہو. ہمارے برادر، میں نے کہا عزیزو، حق کی حمایت نہیں کرتے تو مخالفت نہ کرو نا. ائمہ تحریر کا حکم ہے جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا، سیاست ہو رہی ہے نہ کرو. کیا مطلب ہے میرے دوستوں، میرے عزیزوں؟ مشق تو نہ کرو ہماری تاریخ. ہماری تاریخ جابروں سے ٹکرانے کی تاریخ ہے، عامروں سے ٹکرانے کی تاریخ ہے. ظلم کے سامنے جس قوم نے کبھی سرنڈر نہیں کیا وہ شیعہ ہے. جابر سلطانوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑے رہے، چاہے بنی امیہ کے ہو، چاہے بنی عباس کے. تو پھر وہ غلط تھے، مان لو سب لوگ غلط تھے. ہمارے بڑے جنہوں نے قیام کیا خواہ میں سیاست میں گھس گئے. جانا نہیں چاہیے تھا، گھر میں بیٹھا رہنا چاہیے تھا. نہیں میرے دوست، پھر کہہ رہا ہوں ادب سے آپ سے کہہ رہا ہوں، احترام سے کہہ رہا ہوں، نہ کیجیے ایسا، نہ کیجیے. اپنی ہی تاریخ کے پیچھے پڑ گئے ہو یار، اپنے ہی کارناموں کو مٹا دینا چاہتے ہو، اپنے ہی خون کی سرخی سے لکھی ہوئی تاریخ پر بدنما داغ لگانا چاہتے ہو. ہم نے سیاہی سے نہیں لکھی اپنی تاریخ، تشیع نے اپنے خون سے لکھی ہے اپنی تاریخ.
دعا ہے میری، پھر کہہ رہا ہوں کوئی جھگڑا نہیں ہے آپ سے ہمارا، کوئی مخالفت، گزارش کر رہا ہوں ایسا نہ کیجیے پلیز، ایسا نہ کیجیے، ہمارے بچوں کو صحیح بات سمجھنے دیجیے۔ شیعت وہی شیعت ہے جو سرخ ہے، انقلاب ہے، جس میں انقلاب نہیں وہ تشیع کہاں ہے، وہ تو پتہ نہیں کیا ہے۔ صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ یا جزاک اللہ، اتنی بلند آواز سے ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا۔ تو صرف اتنی گزارش کر رہے ہیں آپ سے، کوئی جھگڑا نہیں میرے بھائی، کوئی ہماری رنجش نہیں آپ سے، لیکن بس یہ رحم کر دیجیے، حق کی حمایت نہیں کر سکتے، کم سے کم باطل کی حمایت میں تو نہ بولیے نا، اتنا تو نہ کیجیے نا کہ باطل خوش ہو جائے کہ ہاں مجھے مل گئے بھائی میرے کام کے لوگ، نہیں ایسا نہ کریں۔ یہ تو بالکل ہی فلسفے کو الٹا کر دینے والی بات ہے، یہ تو بالکل ہی برعکس کر دینے والی بات ہے۔ جمال صفوان جمال صحابی ہے نا، ساتویں چھٹے امام کے بھی صحابی ہیں اور ساتویں امام کے بھی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ بس یہ واقعہ بیان کر کے میں صاحب پر آتا ہوں۔ حج پر یہ بہت، ان کے پاس اونٹ بہت تھے، سینکڑوں کے حساب سے سرمایہ دار آدمی تھے، حج کا زمانہ تھا، ہارون رشید نے اونٹ لے لیے، ان کے کرائے پہ دے دیے، چلو پیسے ملنے تھے دے دیے، کرائے پہ دیے، ان کے حج کے لیے دیے۔ پھر مدینے آیا، امام سے ملنے کی خواہش کی، امام نے ملنے سے انکار کر دیا، نہیں ملوں گا تم سے، جاؤ۔ بڑا گڑ گڑایا، رویا، یہ کیا مشکل ہو گئی، میرا امام اسے نہیں ملا، ناراض، مولا ناراضگی کیسے؟ کہا کہ میں نے سنا ہے تم نے اونٹ کرائے پہ دیے اس کو، ہارون کو۔ کہا مولا حج کے لیے دیے، کہ بے شک حج کے لیے دیے، لیکن یہ امید رکھتا ہے نا کہ تیرے اونٹ صحیح و سالم مل جائیں تجھے اور پیسے بھی مل جائیں۔ ہاں یہ تو امید رکھتا ہوں، حج کے لیے دیے کرائے، تو پھر یہ بھی امید کرے گا کہ ہارون رشید زندہ تو رہے، کیونکہ زندہ نہیں رہے گا تو تیرے پیسے کون دے گا؟ سر جھکا لیا اس نے، کہ بس ظالم اور جابر حکمران کی زندگی کی تمنا کرنا بھی ظلم ہے۔ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں دوستو، کیا کر رہے ہو؟ امام کو یہ گوارا نہیں کہ کسی ظالم کے ساتھ تم بزنس کرو، حالانکہ بہت ساری رعایتیں ہیں، دی ہوئی ہیں، بعد میں فقہ نے رعایتیں دی ہیں، لیکن امام سمجھا رہے کہ ظالم اور جابر حکمران کیا ہے، اس کے جینے کی تمنا نہیں ہونی چاہیے۔ معافی مانگی، اس نے سارے اونٹ بیچ دیے اپنے بھائی، اسی وقت کھڑے کھڑے بیچ دیے اونٹ بیچ۔ ہارون نے بلا لیا اس کو، کیا کیا؟ تو نے کہا میں یہ کاروبار اب نہیں کر رہا، کچھ اور کرو۔ کہتا نہیں میں جانتا ہوں، دیکھیے وہ کتنا ہوشیار اور زیرک تھا، اسے معلوم تھا، کہتا میں جانتا ہوں تیرے امام نے تجھ کو روکا ہوگا مجھے اونٹ کرائے پہ دینے سے، یہ تو اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، یہ تو اپنی امام کی مرضی سے کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بس دوستو بات اتنی سی، کیوں آپس میں اس طرح سے محاذرائیاں گرم کر دیں؟ آپ نہ کیجیے، صرف ایک ہی تو گزارش کر رہے ہیں آپ سے، ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے، نہ کیجیے حق کی حمایت، نہ بولیے اگر آپ نہیں بولنا چاہتے، ظالم کے حق میں تو نہ بولو بھائی، ایسی بات تو نہ کرو کہ وہ دشمن فائدہ اٹھائے کہ ہاں بہترین کام ہو گیا، تگڑا کام ہو گیا، اب لگا دو بھائی ان کو، ہم نے لگا دیا ان کو کام سے، اب ہم بے فکر ہو جائیں۔ یہی تو وہ چاہ رہا تھا پہلے دن سے کہ فرقے وارانہ فساد ہو اور پھر فرقوں کے اندر فساد ہو، ادھر لگا دو تاکہ مجھے جو کرنا ہے ان کے ساتھ کرتا رہوں۔ وہ جو پورا عالمی استعمار ہے، پوری دنیا پر قبضے کے خواب دیکھ رہے ہیں، کم سے کم اتنا تو دیکھیے کہ وہ اتنے بڑے ظالم ہیں جن کو پہچاننا اتنا آسان ہو گیا نا، اب تو میں نے کہا نا باطل کو پہچان لو خود بخود کہ باطل کے تیر کہاں جا رہے ہیں، اتنے روشن ہو چکا ان کا ظلم کا چہرہ۔ آپ خود ان کے عوام کو دیکھیے نا، ان کے عوام انسان ہے نا، ہم نکل آئے سڑکوں میں بیچارے، بھائی کیا کر رہے ہو یہ؟ وہ تو مسلمان نہیں ہے، وہ تو شیعہ نہیں ہے بھائی، وہ جو ہم پہ الزام لگاتے ہیں ان کے ایجنٹ تو نہیں ہے، وہ تو نہیں ہے، وہ تو ان کی اپنی عوام ہے یار، ان کی اپنی عوام نکل رہی ہے نا سڑکوں پہ، کیونکہ انسان ہے وہ، عام انسان، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ انہی سے سیکھ لو بھائی، انہی کی عوام کے ساتھ ہو جاؤ۔ بس میں نے ختم کر دیا۔